بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ختم نبوت کورس میں آج ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے، اور ہمارے اس کورس کے یہ گویا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے، اس کے بعد ایک ہی سبق اور ہوگا۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے کہ قادیانیوں کی پہچان اور ان کی واردات کا طریقہ، کہ قادیانی کیسے واردات کرتے ہیں، ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے درمیان دھوکے سے چھپ کر رہنے والے احمدی لاہوری قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق نمبر 298A اور 298B اور 298C کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکے دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں یہ موجود ہے۔ یہاں کچھ ایسی ہم نشانیاں بیان کریں گے جو مسلمانوں کے بیس میں چھپ کر رہنے والا قادیانی اکثر بیشتر اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلی، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھنا کفر نیز اسلام اور قرآن کے بھی خلاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور قرآن میں جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق توفا کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے۔ حالانکہ عربی بولنے والے اور جاننے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ توفا کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل توفا کر لی، یعنی جسم شعور روح اور سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفا کا بیان کرنا اور احادیث میں ان کے لیے قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفا کی تصدیق کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو ان کو، یعنی اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان کی طریقہ واردات کا پہلا طریقہ ایک یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے یا ان کے نازل ہونے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو جو ہے نا وہ کہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا ہے آسمانوں پر، اور یہ قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی بندہ پیدا ہوگا، اور اس کے لیے وہ مرزا قادیانی کو پیش کرتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی مثل مسیح موعود ہے۔ یہ ان کا طریقہ واردات، پہلا طریقہ واردات ہے۔ دوسرا، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان تمام برائیوں کی جو جڑ ہے نا یہ علماء ہیں، ملا مولوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت کو، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دے دیا، حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے۔ اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والوں کو کافر اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع ہوا ہے، موجود ہے، کہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور دائر اسلام سے خارج ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب یا اس کے کافر ہونے میں تردد کیا، وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے اندر گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو علماء سے متنفر کر رہا ہے،
اور علماء کرام سے جو ہے نا وہ کے خلاف فضول بکواسات کرتا ہے، سمجھ لے کہ قادیانی یا خود قادیانی ہے یا قادیانی کا مورا بنا ہوا ہے، ان کا سہولت کار ہے۔ تیسری ان کی پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جا کر جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کو کوئی پہچانے گا نہیں، جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ تو گویا دیکھ لیں کہ جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی اس پر اس نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو یہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ قادیانی ہی کرتے ہیں، ان کو نشانی کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے۔ تیسری ان کی نشانی، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی تھی، اور یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیوں مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع قطع اور شعار اور نقل سے بچا جائے جس سے ہمارے علماء دین یہ متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی، ایک مٹھی بھر، لیکن قادیانی اپنے آپ کو 99 فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا، یا پھر کلین شیو۔ ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدے دار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گہنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جو جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنی خلیفہ جیسی یا اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھا ہوا آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں تو اس بات کی آپ کو تصدیق ہو جائے گی کہ کبھی بھی آپ کو خلیفہ سے بڑی داڑھی کسی کی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ پھر پانچویں نشانی ان کی یہ ہے کہ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، یا تو وہ پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے، یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شبلے والی پگڑی پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدے دار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ چھٹی ان کی پہچاننے کی نشانی قادیانی عورتوں کی ہم بتاتے ہیں کہ قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے کہ یہ بھی اپنی قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈالے برقعے کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی اور اچھی فٹنگ نظر آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے، اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھکا ہوا، جس سے سوائے لب اور رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں نہ چھپاتے ہیں۔ کی مصداق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ساتویں نشانی قادیانی کا جو ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفری عقائدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش انٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے چھوڑنا یہ بالکل ناممکن بات ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھر پر جو ڈش انٹینا لگاتے ہیں، جن مسلمانوں پر اپنے یہ دجل و فریب کی طرح آزمائی کرتے ہیں، ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس مینار کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ یہ
پھر 8ویں نشانی ان کی سب سے اہم یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کے خالص اسلامی نام رکھتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبد الرشید، عبد القیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا قادیانی ہی کی ذات لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر یاد رہے، 9ویں نشانی، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گوردسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد بھی پنجاب ہی رہا، جہاں موجودہ سادہ لوگ دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کا شکار ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، نسل در نسل ان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر بات یہ یاد رکھیں کہ قادیانی کی محنت کا طریقہ کار بدل چکا ہے، وہ مناظرہ مجادلہ کا محاذ چھوڑ کر لابنگ اور بریفنگ کے ہتھیاروں سے کام لے رہے ہیں۔ ان کے دلائل انسانی حقوق کے جدید فلسفہ اور آج کے بین الاقوامی قوانین اور رواجات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وہ ان حوالوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے تمام شعبوں، صحافت، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا میں اپنی کمین گاہیں قائم کر رکھی ہیں، اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں اور سیکولر NGOs کو پناہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ فائل ورک اور لابنگ کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال کر رہے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی اور ان ہتھیاروں اور اسلوب کی مہارت حاصل کرنا ہوگی جو آج کے دور میں عام طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور جن کے بغیر کوئی جدوجہد آگے بڑھ نہیں سکتی۔ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ہو یا پھر ٹویٹر پر، ہر جگہ ہمارے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ ہیں، اور شاید نماز بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن فیس بک اور ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنانے والے ہم لازمی اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی پوسٹ پر کمنٹ اور لائک تو لازمی کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہر طرح کے گروپس اور پیج بنے ہیں، اور ہر طرح کی IDs بھی بنی ہیں۔ اگر ہم IDs کے ناموں پر غور کریں تو لازمی بات ہے کہ اپنے ہی نام پر ID بنائیں گے، لیکن مسلمان ہو تو میرا نام بھی اسلامی ہوگا، تو میری ID اسلامی نام ہی سے بنے گی، اور میں جہاں بھی کسی بھی گروپ یا پیج میں کمنٹ یا لائک کروں تو دیکھنے والے یا میرے کمنٹ والے کا جواب دینے والے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ بالکل اسی طرح قادیانی، جن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے قانون کے مطابق غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، جو آج بھی اسی قانون کے اندر آتے ہیں کہ یہ بالکل پاکستانی قانون کے تحت کافر ہی ہیں، مگر قادیانی خود کو کافر نہیں سمجھتے بلکہ وہ خود کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لہذا اسی کی بنیاد پر قادیانی اپنے نام بھی مسلمانوں کے ناموں کی طرح ہی رکھنے لگے۔ تو جس طرح ہم مسلمان فیس بک ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی قادیانی بھی کرتے ہیں۔ اب نام ہمارے اور قادیانیوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹوں پر کمنٹ کرتے ہیں اور ایسے پیجز اور گروپس بھی چلاتے ہیں جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوں، جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی مسالے دار فرقہ واریت کی باتوں میں آ کر قادیانیوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اب یہ کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بلکہ قادیانیت کے زیر سایہ ایسے ادارے بھی چلائے جا رہے ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکے آپس میں لڑاؤ، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو قادیانی نہیں، قادیانی کہتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قادیانیوں کی ایک بہت پرانی کوشش یہ بھی ہے کہ انہیں احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے جانا جائے، اگرچہ متفقہ طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور دنیا کی اسلامی، غیر اسلامی، سیکولر چھوٹی بڑی عدالتوں نے بھی ان کے دعوے اسلام کو مسترد کیا ہے، لیکن دنیا کی تمام اقوام انہیں احمدی مسلمان سے یاد کریں، ان کی عبادت گاہیں مرزا کے لیے جو ہے وہ مسجد کا لفظ استعمال کیا جائے، یہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے قادیانی کی دعوت اور سازشوں کا عمومی میدان دینی مدارس اور طلباء اور مساجد کی نمازی نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس شخص کا دینی مدرسہ، مسجد، علماء کرام اور مذہبی جماعتوں سے تھوڑا تعلق ہے، وہ ان کے دجل و فریب کا شکار نہیں ہوتے، اور جو دین اسلام اور دین کے علم اور معلومات سے جس قدر دور ہوں گے، وہ ان کے فریب کا جو ہے نا وہ جلدی ہی شکار ہوں گے۔
اس لیے قادیانیوں کی محنت کا میدان مسجد و مدرسہ سے لاتعلق افراد طبقات ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو دین کی معلومات بالکل نہیں رکھتے، جبکہ ہماری محنت کا میدان زیادہ تر اپنا ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول میں بھی محنت کی ضرورت ہے کہ اس سے ایمان میں پختگی آتی ہے اور بیداری قائم رہتی ہے، لیکن ہماری محنت کا اصل میدان دین سے لاتعلق افراد و طبقات ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جدوجہد اور ترجیحات کا جو ہے نا وہ سرے سے سر نو جائزہ لینا چاہیے، تاکہ قادیانیوں کی اس دجل سے، اس فریب سے سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ بچ سکیں، اور ان کے یہ جو بڑے بڑے ان کی جو چالیں ہیں ان سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ پھر ساتھ ساتھ میں آخر میں مختصر طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ قادیانیوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وحی قطعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ قطعیہ اور امت محمدیہ کے قطعی اجماع سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مدعی کافر اور دار اسلام سے قطعاً خارج ہے، اور جو شخص اس مدعی نبوت کی تصدیق کرے اور اسے مقتدا اور پیشوا ماننے، وہ بھی کافر اور مرتد اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کفر اور ارتداد کے ساتھ اگر اس میں وجوہ فی مذکور فی سوال، یعنی قادیانیوں سے جو بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، ایک وجہ بھی موجود ہو تو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ اور فقہ اسلامی کے مطابق وہ اسلامی اخوت اور اسلامی ہمدردی کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ جو قادیانی ہو، سلام کلام، نشست و برخاست، لین دین وغیرہ تمام تعلقات ختم کرے۔ کوئی تعلق یا رابطہ ایسے قائم کرنا جس سے اس کی عزت اور احترام کا پہلو نکلتا ہو یا اس کی قوت و آسائش اس سے حاصل ہوتی ہو، یہ ہرگز جائز نہیں۔ کفار، محاربین اور اعداء اسلام سے ترک موالات کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ اور فقہ میں بے شمار تفصیلات موجود ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ کفار، محاربین جو مسلمانوں سے برسر و پیکار ہوں، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوں، اسلامی اصلاحات کو مسخ کر کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوں، اور آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منتشر کرنے کے در پہ ہوں، جو کہ قادیانیوں کا سب سے بڑا جو ان کا سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ اسلام ان کے ساتھ سخت سے سخت معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور رواداری کی ان کافروں کو اجازت دی گئی جو نقصان نہ پہنچاتے ہوں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رواداری کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی اجازت دی گئی، ورنہ جو کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ تو سخت معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بسا اوقات اگر مسلمانوں سے کوئی قابل نفرت گناہ سرزد ہو جائے تو بطور تعزیر و تادیب کے ان کے ساتھ ترک تعلق اور سلام و کلام، نشست و برخاست کرنے کا حکم شریعت مطہرہ اور صحیح سنت نبوی میں موجود بھی ہے۔ اب جب مسلمان سے ایسا ہو جائے تو اس سے جو ہے نا ایسا حکم موجود ہے، تو پھر ایک غیر مسلم جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسے تعلق رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں شرعی تعزیر نافذ کر کے اس فتنے کا جو ہے نا وہ بالکل خاتمہ کرنے کی جو اجازت اسلام نے دی ہے، اور اسلامی حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کوئی فتنہ اور مرتدین پر من بدل دینہ فقتلوہ کی جو شرعی تعزیر نافذ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے فتنہ اور موذی اور مرتدوں سے جو سلوک کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، اور بعد کے خلفاء اور سلاطین اسلام نے بھی کبھی اس فریضہ سے غفلت اور یعنی سستی نہیں برتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان حکومت اس قسم کو لوگوں کو سزا دینے میں کوتاہی کرے یا اس سے توقع نہ ہو تو خود پھر مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی جو ہے نا وہ اس بات مسلمان حکومت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ اس ایسے جو ہے نا وہ شخص کو، ایسے گستاخ کو جو دین کی جو ہے نا وہ شاعر اسلام کو کافر اپنے طور پر استعمال کر رہے ہوں، تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اجتماعی اختیار کر کے حکومت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ تو یہ آدمی کوئی نہ کہے کہ یہ بائیکاٹ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں بلکہ اسلام اور انصاف کے قانون کے عین مطابق ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ قطع تعلق ختم کیا جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر ابتدائی میں یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ کفار مکہ کے قافلوں پر حملہ کر کے ان کے اموال پر قبضہ کیا جائے، تاکہ مال کی وجہ سے جو ان کو طاقت اور حاصل ہے وہ ختم ہو جائے، جس کے بلبوتے پر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے اور مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے، تو ان کا مال ہی تک ختم کر دیا جائے، قبضہ کر لی جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے، ہم قرآن سے آپ کو آیات پیش کرتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں سے جو دین کا مذاق اڑائیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ قطع تعلقی، یہ قرآن کا حکم ہے کہ سورہ نساء کے اندر ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ اور جب سنو، جب تم کے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نشست و برخاست بالکل ترک کر دو۔ اور پھر کہا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، سورہ نام کے اندر ہے کہ جب تم دیکھو کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہماری آیتوں کا تو کہا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اس آیت کے ذیل میں حافظ الحدیث امام ابو بکر الجصاص الرازی لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ملاحدہ اور سارے کافروں سے ان کے کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ پر ناجائز باتیں کہنے کی روک سے اگر نہ کر سکیں تو ان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کر دیں۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت سورہ مجادلہ کے اندر ہے کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، کہ تم نہ پاؤ گے کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں، کہ مسلمان ہو اور وہ کسی ایسے شخص سے دوستی رکھے، تعلق رکھے کہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہو، اللہ کا دشمن ہو اور مخالف ہو اللہ اس کے رسول کا، تو کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر احادیث نبیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حکم دیا گیا کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ ایک جگہ سکونت بھی اختیار نہ کریں، ورنہ مسلمان بھی کافروں جیسے ہوں گے۔ نیر ترمذی کی ایک حدیث جو کہ جریر بن عبداللہ الجبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات فرمایا ہر اس مسلمان سے جو محارب اور کافروں میں سکونت پذیر ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں قبیلہ عقل اور عرنیہ کے 8-9 اشخاص کا ذکر ہے جو مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے گرفتار ہونے کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کے آنکھوں میں گرم گرم لوہے کی کیلیں پھیر دی جائیں، ان کو مدینہ کے طیبہ کے کالے کالے پتھروں پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ یہ لوگ پانی مانگتے تھے لیکن نہیں دیا جاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ نبی جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، لیکن جو گستاخ ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے، ایسے آدمی کو کے لیے کیسا سخت حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں غزوہ تبوک میں 3 کبار صحابہ کعب بن مالک رضی اللہ، ہلال بن امیہ وقفی بدری اور مرارہ بن ربی بدری عمری رضی اللہ عنہ کو غزوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے سخت سزا دی گئی۔ آسمانی فیصلہ ہوا کہ ان تینوں سے تعلقات ختم کر لی جائیں، ان سے مکمل مقاطعہ کیے جائے، کوئی شخص ان سے سلام و کلام نہ کرے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کے لیے کھانا بھی نہ پکائیں۔ یہ حضرات روتے روتے نڈال ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین پر تنگ ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ تو علی الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ۔ اور ان تینوں پر بھی توجہ فرمائیے جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی زمین ان پر باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ پورے 50 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول فرمائی اور معافی ہو گئی ان کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ گناہگار کو سلام نہ کیا جائے، اور یہ کہ قطع تعلق 3 روز سے زیادہ بھی جائز ہے جبکہ وہ گناہگار ہو، سخت اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس لیے
ہم یہ کہتے ہیں کہ کافروں سے بالکل، ان سے جو مرتد ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کے ساتھ تو بالکل بھی بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، قائم کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث کرام ہیں میرے سامنے، بہت ساری احادیث کرام اور بہت سارے واقعات بھی ہیں جو انشاءاللہ ابھی اگر واقعات بیان کرنا شروع کر دیں بہت لمبا وقت ہو جائے گا، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ تو اس لیے قادیانیوں سے تعلق قائم کرنا، مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی حکم ہے، اس کے تحت ہم کرتے ہیں، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ظالموں سے، ان مرتدین سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔